بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان صغیر ہے اور آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیسے ہم ڈیویڈنڈ انکم سے اپنی جو کیپٹل ہے اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ ایکچولی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ پاکستان میں واحد پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اسٹاک کو بائی کر سکتے ہیں اور سیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا چکا ہوں کہ میں 2020 سے انویسٹنگ کی فیلڈ سے منسلک ہوں، اور میرا جو پرائم آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ کیسے ہم اپنی جو ویلتھ ہے اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں، اور ود دی پیسیج آف ٹائم کیسی وہ اسٹریٹجیز ہیں اگر وہ ان کو ہم امپلائی کریں تو ہم جو اپنی جو ویلتھ ہے اس کو ہیج کر سکتے ہیں اگینسٹ انفلیشن۔ تو یہ جو ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، اور ایک کیسے ہم اپنی جو ڈفرینٹ پیسیو انکم سٹریمز ہیں ان کو بنا سکتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ پیسیو انکم سٹریمز میں جو کی کریٹیکل انکم سٹریم ہے جس کو میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے اور جس کے اوپر میں نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے، وہ یہ ایکویٹی مارکیٹ ہے، ایکویٹی انویسٹمنٹس ہیں، اور اس کو اب یوز کرتے ہوئے آپ نہ صرف ایک سیپریٹ انکم سٹریم کو جنریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ود دی پیسیج آف ٹائم اگر آپ رائٹ کمپنیز اور اچھے اسٹاکس کو چوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو آپ کی ویلتھ ہے اس کے اندر بھی اپریسیشن آتی ہے۔ تو ہم آج کچھ کی کریٹیکل کانسیپٹ ہیں کہ کیسے آپ ایک اپنی ڈیویڈنڈ انکم پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں، اور کیوں آپ کو بنانا چاہیے اگر آپ ایک سیلریڈ پیشہ بندے ہیں، اور اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو، اور اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو کیوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سیپریٹ انکم سٹریم کو اپنے لیے لازم کریں، اور آپ اپنی جو چھوٹی سی جو ویلتھ کا چھوٹا سا جو پارٹ ہے اس کو مختص کریں اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے۔ تو جو پہلا کی کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں ڈیویڈنڈ گروتھ ہے اور کیوں یہ ایک سمارٹ اسٹریٹجی ہے نا۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ بیسیکلی جو 4 امپورٹنٹ کی فیکٹرز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کنسسٹنٹ انکم سٹریم ہے۔ جب میں کنسسٹنٹ انکم سٹریم بولتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ لیٹ سے اگر اس کا میں ایک کمپیریزن ہمیشہ نا ایک شاپ سے کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ایک رینٹل شاپ ہے تو اس کے اگینسٹ آپ اگر یہ ڈیویڈنڈ پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے، ڈیویڈنڈ انکم پورٹ فولیو بنایا ہوا، تو کیوں وہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ تو میں اکثر انالائز کرتا ہوں کہ اچھی ایک لوکیشن پہ اگر آپ نے 70-80 لاکھ روپے کی یا 1 کروڑ روپے کی لی ہوئی ہے شاپ، اور اس سے آپ کو جو رینٹ آ رہا ہے وہ لائک 40,000-50,000 روپیز آ رہا ہے منتھلی، اور اگر آپ یہی انکم یہی جو کیپٹل ہے اس کا ہاف اگر امپلائی کرتے ہیں ایکویٹی مارکیٹ میں اور وہاں اپنا ایک ڈیویڈنڈ پورٹ فولیو بناتے ہیں، تو اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ فار بیٹر ہوگی جو آپ کی رینٹل انکم ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں، ہر بندے کا اپنا اپروچ ہے لائف کو لے کے اور اپنی ویلتھ کو لے کے، لیکن میں نے انالائز کر کے دیکھا ہے جو ریٹرنز ہیں، جو رینٹل انکم کے ریٹرنز ہیں اور جو ڈیویڈنڈ انکم کے ریٹرن ہیں، اس پہ کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو ڈیویڈنڈ انکم فار بیٹر ہے رینٹل انکم سے۔ دوسرا، ود دی پیسیج آف ٹائم جب جیسے آپ کو انکم آتی رہتی ہے، ڈیویڈنڈ انکم آتی رہتی ہے، تو آپ اس کو دوبارہ امپلائی کرتے ہیں اور آپ کے ایک کمپاؤنڈنگ جو امپیکٹ ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک فیمس آپ نے اسٹوری بھی سنی ہوگی کمپاؤنڈنگ کو لے کے، کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا کسی فقیر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ اس کا کوئی کام کر دیتا ہے، تو بادشاہ اس فقیر کو بولتا ہے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ جو اس کی بساط ہے شطرنج کی، اس کے جتنے بھی باکسز ہیں اس کے حساب سے، لائک اگر آپ نے پہلے باکس میں مجھے 1 چاول کا دانہ دیا تو دوسرے پہ مجھے آپ 2 کریں گے، تیسرے پہ 4 کریں گے، چوتھے پہ 8 کریں گے، پھر 16 اور پھر 32، اس طرح بڑھاتے جائیں گے۔ بادشاہ نے بولا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے وزیر خاص کو بلایا اور اس نے بولا کہ جو اس فقیر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ساری جو سلطنت ہے بادشاہ کی وہ ختم ہوگی، اور وہ فقیر کی جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ تو کمپاؤنڈنگ اتنا زبردست ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی ملتی ہے، ایک آپ کے پاس ایک ایڈیشنل آرم ہوتی ہے، ایک ایڈیشنل بھائی ہوتا ہے، یا ایک ایڈیشنل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، یا ایک ایڈیشنل اسٹریم ہوتی ہے انکم کی، جہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے۔ اور لاسٹلی جو اگر آپ
इन्फ्लेशन हेज करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन हेज से मुराद ये है, जैसे अभी हमारा पाकिस्तान में या इंडिया में रुपी डिवैल्यूएशन हुई है बड़ी तेज़ी के साथ ना, अगर आप ने देखा हो कि इन्फ्लेशन है क्या बेसिकली, अगर आप सिंपल सी मिसाल दो, इन्फ्लेशन ये है कि आप 1000 रुपये में अगर लेट से 3 चीज़ें लेके आते हैं तो आज आपको 1000 रुपये में एक चीज़ मिलेगी अपनी ग्रॉसरी की आइटम में से। तो उसको हैच करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करनी है। तो जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए भी फ़ायदा मंद है कि आप मिनिमम किसी भी एक बड़ी कंपनी का एक शेयर आप 100 रुपये में भी ख़रीद सकते हैं, 1000 रुपये में भी ख़रीद सकते हैं। लाइक जबकि आपको रियल स्टेट में ऐसा नहीं है, आपको एक अच्छी खासी कैपिटल है उसको एम्प्लॉय करना पड़ता है, उसके बाद उसका कुछ ना कुछ रिटर्न स्टार्ट होता है। इसके बाद जो अगला हमारी डिस्कशन है, अगर हम जाएं तो अगर हमने देखना हो कि टॉप जो डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स हैं पाकिस्तान में वो कौन से हैं, तो ये कुछ मैंने स्टॉक्स आपके सामने इसकी स्क्रीनशॉट लगाई हुई है। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट जो डिस्क्लेमर है वो ये देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी कंपनी किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये जस्ट आपको एक इनकरेज कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, ठीक है। इससे पिछली वीडियोस में भी मैंने बारहा इस चीज़ के ऊपर एम्फिसाइज़ किया कि हम कोई भी किसी भी सर्टन कंपनी को ना तो प्रमोट कर रहे हैं, ना ही हम उसको बाय या सेल की कॉल दे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट यू, और आपकी अपनी चॉइस है। ये कुछ डाटा आपके सामने पड़ा हुआ है और उसकी डिविडेंड यील्ड आपके सामने पड़ी हुई है। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो एक पाकिस्तान में एक कंपनी है LPL, उसकी डिविडेंड यील्ड लाइक 68% है। एक मारी पेट्रोलियम में 50% यील्ड का मतलब ये है कि विद इन 2 ईयर्स आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मैंने ली है, तो ये पाकिस्तान की एक वेबसाइट है scstrade.com। अगर आप उस पर जाएंगे scstrade.com, अगर मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, चंद ही लम्हों में ये साइट ओपन होती है। तो इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ एक पेज बना हुआ है जो जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि डिविडेंड इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, ठीक है। अगर आप ये देखें, हाँ, मार्केट स्टैटिस्टिक्स में आप जाएं तो टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की लिस्ट है, तो आप इसको सेलेक्ट करें तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज के अंदर जो 40 हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड कंपनीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको रिव्यू करें, जब जैसे ये पेज ओपन होता है तो फिर हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये ओपन हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अगर हम इसको फ़िल्टर करते हैं तो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड जो कंपनीज़ आपको मैंने बताई हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो देखें, मिनिमम जो डिविडेंड यील्ड है 14, 13, 10%, इवन 12% तक है, ठीक है। तो 12% अगर डिविडेंड यील्ड, अगर 15% भी आप टारगेट करते हैं तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट आपकी डिविडेंड यील्ड को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कशन करना है कि जो की एरियाज़ हैं डिविडेंड पोर्टफोलियो के वो कौन कौन से हैं, की ग्रोथ एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपने सिंपली जाना है और यहाँ से इंडेक्स को चूज़ करना है। वो इंडेक्स है आपका PSX 20 डिविडेंड। तो यहाँ जो पाकिस्तान की 20 लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं, अगर मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की। आप इन्हीं का एक एक शेयर लेना शुरू कर दें हर मंथ में, तो आपको एक अच्छी डिविडेंड यील्ड मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम और ये जो लिस्ट है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट है और इसमें कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो जो स्टॉक्स हैं वो बैंक रिलेटेड हैं, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लार्जेस्ट 20 कंपनीज़ हैं और इनकी अच्छी डिविडेंड यील्ड है जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पावर सेक्टर मिलेगा, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, उसके बाद आपको ऑयल एंड गैस है, उसके बाद रियल स्टेट है। तो ये कुछ की जो सेक्टर्स हैं उसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा। और अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे यहाँ से जो डिविडेंड यील्ड है जो स्टॉक्स हैं उससे आपको एक अच्छा कम्बिनेशन बनाने में मदद मिलेगी। तो ये आप अपना इस तरह एक जो आप डिविडेंड ग्रोथ पोर्टफोलियो है जो उसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डिस्कशन का नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ड्रिप्स बेसिकली क्या होते हैं।
جسٹ میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اس میں ونس اگین میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ میں کوئی بائی اور سیل کال نہیں دے رہا, اٹس جسٹ این ایگزامپل. تو آپ جسٹ دیکھیں کہ اگر آپ نے 2015 کے جنوری میں اینگرو کا شیئر لیا ہوا, اینگرو کارپوریشن کا, تو اس ٹائم اس کی شیئر پرائس تھی 199 روپیز. اگر ہم یہاں دیکھیں, یہاں سے اگر میں اینگرو کا شیئر آپ کو دیتا ہوں, ENGRO اینگرو کارپوریشن, ٹھیک ہے, کراچی, اور یہاں سے آپ اس کے سلیکٹ کر لیں اور آپ اس کو منتھلی میں کر لیں. تو 2015 میں اس کی جو شیئر پرائس تھی وہ واز اباؤٹ جنوری 2015 میں 195 روپے کا شیئر تھا, ٹھیک ہے. تو یہی کیلکولیشن میں نے یہاں شو کی ہوئی ہے. تو 2015 میں اس نے 12 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا وچ واز ایکویلنٹ ٹو 1200 روپیز. 2016 میں اس نے 20 روپے کا دیا, وہ 2000 روپے بنا. اسی طرح 2022 تک کے جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ تقریباً اس نے 20,000 روپیہ آپ کو ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈ انکم دیا, اور آپ کی ٹوٹل جو انکم جو انویسٹمنٹ تھی وہ 19,900 روپیہ تھا, ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ کو ود ان 5 to 9 ایئرز میں آپ کو جو آپ نے ریٹرن آپ نے کیپٹل امپلائی کیا ہوا تھا وہ ریٹرن آ گیا, اور پلس آپ کو ڈیویڈنڈ انکم میں بھی ایک آمدنی آنا شروع ہوگی. اور پلس آپ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں جس کی پرائس ہے 321 روپے ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپریسیشن فیکٹر بھی دیکھیں تو یہ 19,900 آپ کا جو شیئر بن چکا ہے 31,100 روپیہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی جو آپ کو میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں, جس کے اوپر کہ آپ لازمی ایک اپنا پورٹ فولیو ڈیولپ کریں جہاں سے آپ کو ایک کنٹینیوس انکم اسٹریم آنی شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں ہم جو کچھ چیزیں وہ ڈسکس کریں گے جس میں ٹیکس کنسیڈریشن ہے, ٹھیک ہے. جو ریئل اسٹیٹ میں آپ کو ٹیکس ہے وہ کیا ہے, اور جو ڈیویڈنڈ میں ہے وہ کیا ہے. تو جو نارمل اگر ٹیکس اسٹریم اگر آپ دیکھیں گے تو جو ایکویٹی میں ہے وہ ایک فلیٹ ٹیکس ریٹ ہے, جبکہ جو ریئل اسٹیٹ میں اس میں ٹیئرڈ کے حساب سے کہ اگر آپ کا جو اسپیسیفک ایریا ہے, آپ کی پراپرٹی ٹائپ ہے, اس کے حساب سے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. جبکہ جو ڈیویڈنڈ اور ایکویٹی میں ایک فلیٹ ریٹ ہے. لائک اگر آپ کوئی سمپل مثال دوں کہ اگر آپ کو ڈیویڈنڈ انکم آ رہی ہے اور اگر آپ فائلر ہیں پاکستان میں تو آپ کو 15% ٹیکس دینا پڑے گا, اور اگر آپ نان فائلر ہیں وہ رفلی آئی تھنک 30% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. جبکہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے سینیریوز اپلائی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ٹیکس اسکیمز اپلیکیبل ہوتی ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ جب آپ کو ٹیکس میں بچت چاہیے, اگر آپ ایکویٹی میں آپ 5 to 7 ایئرز یا 10 ایئرز اگر آپ ایکویٹی کو ہولڈ رکھتے ہیں تو آفٹر سرٹن ٹائم آپ کا ٹیکس جو ہے وہ نیٹ ٹیکس وہ زیرو ہو جاتا ہے, جبکہ ریئل اسٹیٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ٹیکس میں بھی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ جو چیز ہے فار شور, جہاں آپ کو ریوارڈ فیکٹر ہائر ہوتا ہے وہاں رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے. تو آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ سرٹن جو کرائٹیریاز ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں کہ سم ٹائم ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ کی وجہ سے آپ کو کمپنیز ٹریپ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ زیادہ اس میں انویسٹڈ ہوں. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے. اور ایک امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. لائک اگر آپ دیکھیں جو ایک انٹرسٹ کا انکریز کا سائیکل چلا وہ 2022 کے اینڈ میں چلا اور ابھی تک 2024 تک ہائی تھا, اور ابھی یہ ڈیکریز ہونا شروع ہوا. تو دیکھیں اگر آپ کو بینک وداؤٹ اینی رسک 20% پروفٹ دے رہے ہیں تو نارملی انویسٹرز ڈسکریج ہوتے ہیں ایکویٹی مارکیٹ میں یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے. لیکن جو ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں تو آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرتی ہے. اس کے بعد آپ کو پے آؤٹ ریشو ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک کمپنی کی آمدنی کم ہے اور وہ ان کی پیئنگ ریشو زیادہ ہے اور ایٹ سرٹن ٹائم کے بعد ان کی وہ جو پے آؤٹ ریشو ہے وہ ختم ہو جائے. اور پھر جو کمپنی کے اسپیسیفک رسکس ہیں وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں. جیسے پاکستان جیسے ملک میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں تو کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتی ہیں انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے. جیسے آپ نے
دیکھا ہوگا کہ آٹوموبائل سیکٹر کمپلیٹلی ڈاؤن رہا اور اس سے ایسوسیٹڈ جتنے بھی سیکٹرز تھے انہوں نے بھی کم پرفارم کیا، لیکن جوں ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوئے تو جو آٹوموبائل سیکٹر ہے اس نے پرفارم کرنا شروع کیا۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا، آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں تاکہ ہم اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گائیڈنس کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ جسٹ مجھے ٹیکسٹ کریں، کامنٹ کے سیکشن میں رابطہ کریں تو میری جو ٹیم ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گی۔ تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ کیسے آپ اپنی جو انکم سٹریم ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اور کیسے آپ ایک زبردست قسم کا اپنا پورٹ فولیو جو گروتھ انکم پورٹ فولیو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔